پہ آ رہا ہوں جی، نمبر 1 پوائنٹ یہ ذرا نوٹ کرنا ہے آپ نے. سر اپنے لائف پیٹرنز چینج کریں، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کی ترتیب میں. اگر آپ سٹریس میں رہتے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم منٹونیس سے لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح یکسانیت والی زندگی سٹریس پیدا کر دیتی ہے. انسان کے ساتھ جو قدرت نے بلیس کیا وہ چینج جوڑی ہوئی ہے. اللہ نے ہمارے مزاج میں تبدیلی رکھی ہوئی ہے، ہم بدلتے رہتے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جب آپ اپنے ترتیب بدلتے ہیں، ٹائم بدلتے ہیں، طریقہ کار بدلتے ہیں تو سٹریس کا لیول بدلنا شروع ہوتا ہے، کم ہو جاتی ہے. نیکسٹ سر اپنے کتھارسس کے سورس رکھیں لازمی. اگر آپ کے کتھارسس کے سورس آپ کے پاس ہیں آپ کی سٹریس کم ہوئے گی. عبادت ہو سکتی ہے کتھارسس کے لیے، شیئرنگ ہو سکتی ہے، میوزک ہو سکتا ہے، ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. میں ذاتی طور پہ کیا کرتا ہوں، میرے بے شمار میرے کارپوریٹ اور پیڈ سیشنز ہیں، لیکن میں کسی این جی او کو نہ نہیں کرتا، میں کسی دارالعلوم کو نہ نہیں کرتا، میں کسی دارالشفقت کو نہ نہیں کرتا. مجھے کسی جگہ پہ اسلامس کے سکولز ملتے ہیں، مجھے بلائے میں نہ نہیں کرتا. اگر اویلیبل ہوں میں کہتا ہوں جی سو بسم اللہ میرے سے کام لے لیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے. وجہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا یہ کرنے سے آپ کا کتھارسس ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ہر کام کی زکات ہے، صرف پیسے کی زکات نہیں ہے. جو اللہ نے اسکل دی ہے اس کی زکات ضرور نکالیں. اور یقیناً آپ کر رہے ہوں گے کہ کچھ بچوں پہ بندہ ایسی شفقت ضرور رکھتا ہے، یار یہ پڑھ جائیں ان سے ملنا کچھ نہیں ہمیں. اگر آپ ویسے اسکول کے علاوہ بھی کہیں پڑھا رہے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار 4 کو پڑھا دیں، یہ ایک ہم گفٹ کر دیں گے سوسائٹی کو، ہمارے کام کی زکات. سو سر اسکلز کی بھی زکات. نیکسٹ ہے سر یہ ایکسرسائز ضرور کریں، اور وہ بے شک منیمل لیول پہ واک ہی کیوں نہ ہو لیکن ہونی چاہیے. اچھا اس میں نا بڑا شاندار، چند دن پہلے ہم بیٹھے تو کسی دوست نے اس پہ آرگیو کر دیا. وہ کہتا جی نہیں ہوتی کٹ سٹریس. میں نے کہا یار دنیا دیکھو اسٹیٹکس پہ اور نمبرز پہ چلی گئی. انہوں نے ریسرچ کر کے ساری چیزیں نکال کے دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ریسرچ کر کے انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی کم ہوتی ہے اور جو نہیں کرتے ان کی زیادہ ہوتی ہے. نہیں یہ میری تھیوری نہیں ہے، دنیا میں اس پہ ریسرچ موجود ہے کہ ایکسرسائز کرنے والوں کی سٹریس کم ہو جاتی ہے. چھوٹا سا ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، آپ کا جو سارا باڈی کا میٹابولزم ہے وہ چینج ہوتا ہے، سارا سائیکل جو ہے باڈی کے ہارمونز کا وہ چینج ہوتا ہے، آپ کی سٹریس کم ہو جاتی ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہے چھوٹا سا. آپ شدید سٹریس میں پیدل چلنا شروع کر دیں، اور کتنا چلنا ہے، کوانٹٹی کتنی ہے، تھکنے تک آپ کی سٹریس ختم ہو جائے گی. عبادت سے، تسبیح سے، یہ آپ کے مطلب یہ سورس ہو سکتے ہیں. اچھا ایک آپ کو ٹول بتا رہے ہیں، یہ بڑا ایک مؤثر ہے. سر زندگی میں 1-2 لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جن سے دل سے دکھ سکھ بندہ کھول سکے. آپ کی اطلاع کلیئرز ہے کہ انگلینڈ کی پوری بیلٹ دنیا کی واحد بیلٹ ہے جہاں پہ پیٹس 3.5 کروڑ ہیں، اور اس کی وجہ سٹریس ہے. سوشل نہیں ہے، ماں کا بیٹے سے تعلق نہیں ہے، ملتے نہیں ہیں، دکھ سکھ نہیں پھولتے. انہیں ایک ایسی مخلوق چاہیے جو ریئیکٹ نہ کرے، اور وہ نان ریئیکٹو مخلوق کون سی ہے؟ پیٹ. بلی کتا پال لیتے ہیں، 3.5 کروڑ جو سے پیٹس ہیں وہاں پر. اور اس کی وجہ یہ ہے وہ اپنا کتھارسس کے لیے، اور ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں تو قطع تعلقی پہ حکم ہے کہ جی وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہے کہ نہیں ہے جی. سو نتیجہ یہ پتا لگا کہ آپ جب اپنا کتھارسس کرتے ہیں، کسی سے دکھ سکھ پھولتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، آپ چارج ہو جاتے ہیں، آپ کی سٹریس لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، موٹیویشن. نیکسٹ سر یاد رکھیے گا بندے کو اپنا موڈ نہیں بھولنا چاہیے. پنجابی میں کہتے ہیں موڈ، اپنی اوقات، بنیاد، روٹس نہیں بھولنے چاہیے. سر ہوتا کیا ہے کہ ہم جس جگہ پہ ہوتے ہیں نا اس جگہ کی سٹریس ہوتی ہے، ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ سٹریس تو بنیاد پہ تھی نہیں کہیں، یہ تو وقت نے دی ہے مجھے، یہ تو ذمہ داری نے دی ہے، یہ تو وقت نے ایسا کر دیا. کیا فرق پڑتا ہے؟ بنیاد پہ جاؤں تو میری تو اوقات ہی نہیں تھی اس گریڈ تک آنے کی. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میری تو اوقات ہی نہیں تھی اتنے ڈپارٹمنٹس میں پڑھانے کی، ایسے سرو کرنے کی یا نام بننے کی، میری تو نہیں اوقات. اگر نہیں ہے تو پھر یہ میری فکر مندیاں بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے. جس نے ذمہ داری دی ہے وہ جانے اس کا کام جانے. سو سر اپنے موڈ پہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم بنیادی طور پہ ہیں انسان. اگلی بات سر یاد رکھیے گا سٹریس مینج کرنے کے لیے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے نا سر، وہ آپ نیچر ہے، نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا اپنے آپ کو. یہ ممکن ہے کوئی ایکسیپشن دنیا میں کوئی ایک ادھا ایسا بندہ ہو جو یہ کہ نہیں ہوتا. نارملی اس کے نتیجے بڑے مثبت ہیں، اس کا ثبوت بھی آپ کو دیتا ہوں اس کے ریفرنس میں.
جب بھی بندہ نیچر سے کنیکٹ ہوتا ہے نا اس کی سٹریس کم ہو جاتی ہے. کیسے؟ مثلاً سورج کا نکلنا دیکھنا. آج بھی جو بدھسٹ ہیں اور جو میڈیٹیشن سکھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سورج کو نکلتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں تھوڑی دیر ڈال کے دیکھو. وہ دیکھنے کا منظر انسان کے پوری سوچ کو اور انسان کی روح کو جلا بخش دیتا ہے. غروب ہونا, موسم کی تبدیلی, اس کو محسوس کرنا, احساسات میں لانا, ٹھیک ہے جی, کھانے کے ذائقے کو محسوس کرنا. جو چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں, مثلاً آپ میں سے بچے آپ کے جوان ہو گئے, لیکن بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے بچوں کی معصومیت ہم نے کبھی. میرے بھائی نے کل مجھے ایران سے ایک واٹس ایپ کی ویڈیو, اچھا وہ میرے بیٹے کی تھی جب وہ 2 سال کا تھا, میری فیلنگ 2 گھنٹے کے لیے بدل گئی, کیونکہ اس کے میرے پاس موبائل تب ایسا نہیں ہوئے گا, اس نے تب بنائی ویڈیو اور وہ ماشاءاللہ. اب وہ کیا ہوا کہ میں نے جب وہ دیکھا تو میرا سارے کا سارے سوچنے کا انداز وقتی تو میں اپنے آپ کو زمانے میں لے گیا, یار ایسا ہوتا, چیزیں ایسی. سر یاد رکھیے گا معصومیت بندے کی سٹریس کو کم کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بچہ جون سا ہے اس کو قدرت نے ہیلنگ دی ہوئی ہے. بچے کے اندر قدرت نے ایک ہیلنگ کی پاور ڈالی ہوئی ہے. معصوم ہوتا ہے, اس میں اس کے فلٹر نہیں لگے ہوتے, کروکنس نہیں ہوتی, نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی, سٹبن نہیں ہوتا, باعث نہیں ہوتا. قدرت اس کو نا ایک صلاحیت دے دیتی. یہی وجہ آپ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ, معصوم بچے کے ساتھ ایک تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں تو آپ کی فیلنگ بدل جاتی ہے, سٹریس کم ہو جاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ, سر بیسٹ سورس دنیا مان چکی ہے سٹریس کم کرنے کا فیملی ہے, اور اگر اچھی فیملی لائف ہے تو آپ کی. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کو ہم لکھواتے ہیں فیملی, وہ اسے کہتے ہیں سر کہ ہماری فیملی لائف ہی اچھی نہیں ہے. پھر تو نہیں کچھ ہو سکتا, اس کے لیے تو فیملی لائف اچھی کرنی چاہیے. فیملی لائف اگر اچھی کرتے ہیں آپ تو فیملی لائف اچھی کرنے سے آپ کی سٹریس کم ہو جاتی ہے. فیملی قدرتی کتھارسس آپ کا. یہاں پر اس پہ بڑا ایک شاندار, پچھلے دنوں ایک میں بیروکریٹس کی کلاس لے رہا تھا تو میں نے انہیں کہا جی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں, اور شدید اگر تکلیف میں ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو ایک نے ہاتھ کھڑا کر کے, سر ہیو ریکویسٹ, میں کہتے ہیں پچھلے دنوں میں نے بتایا جی یہ چیلنج میرے پہ پڑا ہوا ہے, سٹریس پڑی ہوئی, تو کہنی صحیح پئی. یہاں پر ہمارے ہاں یہ گرومنگ ہی نہیں ہے, یہ میل میں فیمیل دونوں میں ہے کہ اس کے چسکا بندہ رہتا ہے چنگا تو ڈگی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی فیملی لائف تب زیادہ اچھی ہوتی ہے جب آپ کتھارسس کرتے ہیں, دکھ سکھ کھولتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میری سب کو ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی, خدارا اپنی فیملی کو ریئلائز کروائیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے, ہم 20ویں گریڈ پہ آ جاتے ہیں, اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اچھے انسان ہوتے ہیں, اب سارے اچھے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے یقین ہے اس بات, دل سے یقین ہے, لیکن ہم اپنی فیملی کو ریئلائز ہی نہیں کراتے کہ میری کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, ہمیں کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ سٹریس بڑھ جاتی ہے. یاد رکھیے فیملی سے کمیونیکیشن گیپ کے نتیجے میں آپ کی سٹریس بڑھنی شروع ہو جائے گی, اور کمیونیکیشن گیپ ختم ہونے سے سٹریس کم ہوگی. یہ فطرتی بات ہے, بندہ اپنوں کو بتانا چاہتا ہے. ایک کوئی دوست بتانے لگا, وہ امریکہ میں پڑھ رہا تھا, اس کی ڈگری آئی, اس میں اس کا ٹاپ ہو گیا. کہتا ہے میں پورے شہر میں روتا پھر رہا تھا کہ میں اپنی خوشی کس کو بتاؤں. انسان کو خوشی اور غم کے وقت کو بندہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کبھی نہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا, اللہ نہ ہی کرے یہ کرنا پڑے, لیکن کبھی ایسا وقت آئے اکیلے سالگرہ آپ کو منانی پڑے اپنی, آپ رو پڑیں گے, کیک کاٹیں گے, آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے. وجہ کیا ہے, کوئی ہے ہی نہیں ارد گرد. اپنے آپ کو کیا کہ دیکھیے گا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, یقین کیجیے گا ساتھ ہی جان نکل جائے گی. میں کس کو دکھا رہا ہوں, انسان محتاج ہے انسانوں کا ہی ہے, اللہ کا محتاج, لیکن اللہ نے انسان دیے ہوئے. سو یاد رکھیے گا کہ کتھارسس کا ایک بہت بڑا سورس آپ کی فیملی ہے, اور اچھی فیملی لائف ہے. سر نیکسٹ اگلا نقطہ بڑا, سر زندگی میں 2 چیزیں بڑھائیں. ایسے ہوتا ہے نا جی, وہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو سپیڈ کا میٹر تیز ہو جاتا, 2 چیزوں کی تھوڑی سی سپیڈ تیز کریں. سر زندگی میں خوشیاں بڑھائیں سر, اور خوشیاں بازار سے نہیں ملتی, خوشیاں آپ کو بنانی پڑتی ہیں. آباد گھر, آباد بیٹھک, آباد لنگر, سٹریس کم ہوتی ہے, خوشی. سر دوسرا, سر لائف میں پیس بڑھائیں, امن, سکون, کہ یار میں اپنے پیس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. پیس کے سورس ڈھونڈیں. ہر ایک کے مختلف ہو سکتے ہیں, آپ کا نظریہ, عقیدہ کچھ بھی ہے, آپ کے اپنے اپنے سورس ضرور ہوں گے کہ یار میں یہاں جا کے بیٹھوں یا اس کے پاس بیٹھوں تو میں سکون میں چلا جاتا ہوں. سر اپنی کوالٹی فوڈ پہ ضرور جائیں.
یہ ایک عجیب بات دیکھی گئی ہے. سٹریس ان میں زیادہ دیکھی گئی ہے جو سوڈاز لیتے ہیں زیادہ. یہ عجیب کمپیرزن انہوں نے نکالے ہیں. جو پیپسی، اسپرائٹ، یہ اس طرح کی ساری چیزیں جو سوڈاز ہیں وہ لیتے ہیں، ان کی سٹریس زیادہ ہوتی ہے. ان کے سارے ہارمون فنکشنز چینج ہو جاتے ہیں. جب ہارمون فنکشن بدلتے ہیں تو انسان کی سٹریس جو سی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سر واٹر انٹیک بڑھا دیں. یہ ایک عجیب چیز آپ کو بتاؤں، اگر آپ واٹر انٹیک بڑھاتے ہیں آپ کی سٹریس کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. غصے میں پانی پینے سے ہوتا کہ ہارمون سارے آپ کے ان سے ہیں وہ ڈیلیوٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ غصے میں آتے ہیں جو سیکریشنز نکلتی ہیں وہ ساری وہ ہوتی ہیں جو غصے والی ہیں، آپ ڈیلیوٹ کرتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. سٹریس میں ہے جگہ بدل لیں، ماحول بدل لیں، واقعہ بدل لیں، لوگ بدل لیں، پوزیشن بدل لیں. مثلا میں کہتا ہوں یہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے سٹریس آ گئی ہے نا، وہ جگہ ضرور بدلیں اپنی تھوڑی سی. آپ جگہ بدل کے، آپ مثال ہے آپ چیئر کرسی باہر لگوا لیں کہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کام تو کریں گے، آپ کی سٹریس بھی کم ہو جائے گی. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس پہ یعنی سٹریس مینجمنٹ کی جتنی بکس ہیں اس میں لیڈیز کے سیکشن میں لکھا ہوا ہے. کئی لیڈیز ایسی ان کی شاپنگ سے سٹریس کم ہو جاتی ہے لیکن ہسبینڈ کی بڑھ جاتی ہے شفٹ ہو جاتی. الٹیمیٹ میڈم ہوتا یہ ہے کہ انسان نا بڑا بیچارہ عاجز ہے. کیسے؟ وہ اپنی توجہ کو کہیں نہ کہیں لگانا ہوتا ہے. ہم نا بیسک وہ کلیہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ٹیکا لگتا تھا نا، چڑی دیکھ، ہم چڑی کو دیکھتے تھے ٹیکا لگ جاتا ہے. سٹریس کا مطلب ہے آپ اپنا دھیان بٹائیں گے تو سٹریس کم ہو جائے گی. آپ نے اتنا فوکس، اتنا سوچوں کا دھارا فکس کیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے سٹریس کم ہو ہی نہیں سکتی. اب جیسے ہی اٹینشن تھوڑی سی ہٹاتے ہیں تو سٹریس کم ہو جاتی ہے. ایک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں. سر سٹریس میں کبھی ڈیسیژن نہ کیجیے. لیکن ہم ہوتے ہی سٹریس میں ڈیسیژن ہے. سر سٹریس کو مائلڈ کر کے ڈیسیژن کریں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، ختم کر کے نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا مائلڈ کر لیں. مثلا ایک بندہ فیصلہ کرنے لگا، میرے پاس میرے 4 جو سورس ہیں، مطلب بزنس میں، کام میں، ذمہ داری میں، اس میں کاؤنسلنگ ہے، 1-to-1 کاؤنسلنگ. اینڈ آئی ہیو اے گڈ کلائنٹیج. اچھے میرے پاس کلائنٹس ہیں، بزنس مینز ہیں، فیملیز ہیں، اچھے لوگ ہیں میرے پاس، میڈیا پرسنس میں. جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے پہ آتا ہے میں سب سے پہلے چیک کرتا ہوں اس کی سٹریس لیول کیا ہے. میں کہتا ہوں یار اس کو کل پہ نا ڈیلے کر لیں، اس فیصلے کو ہولڈ اٹ، کمپلیمنٹری کل مل لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج پانی پیو، چائے پیو، جاؤ. وجہ کیا ہے؟ سٹریس کے فیصلوں کے پچھتاوے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایموشنلی ہائی جیک ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ ہائی جیک ہیں تو ڈیسیژن کبھی اچھا نہیں ہوگا. سٹریس مینجمنٹ میں سر نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ نکتہ ہے سر کہ کچھ گڈ ہیبٹس اپنائیں. ایک ملینز کا جملہ ہے عبد الکلام کا. اس از دیٹ دنیا کا کوئی بندہ مستقبل نہیں بدل سکتا لیکن اپنی عادتیں بدل سکتا ہے اور اس کی عادتیں اس کا مستقبل بدل کے رکھ دیتی ہیں. سو سر زندگی میں کچھ ایسی ہیبٹ ضرور ہونی چاہیے جنہوں نے ان لانگ رن پے کرنا ہے. شاید فوراً فائدہ نہ دیں لیکن کسی اور وقت میں جا کے فائدہ دیں. میری گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سر خوش اخلاقی ایک ایسی چیز ہے جو جواب میں خوش اخلاقی لے کر آتی ہے. یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو ضائع نہیں جاتی ہے. ان ریٹرن 2 چیزیں، خوش اخلاقی، رسپیکٹ دینا. آپ شروع کر دیں بے لوس، ہر ایک کو عزت بھی دینی ہے اور احترام بھی کرنا ہے، محبت سے بات کرنی ہے. سر کچھ عرصے بعد آپ کی زندگی میں سٹریس خود ختم ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ لوگ آپ کا احترام بھی کرنے لگ پڑیں گے، خوش اخلاقی سے ٹریٹ بھی کریں گے. تو کچھ عادات ایسی ضرور اپنائیں جس سے آپ کی سٹریس میں فرق پڑے، سٹریس میں تبدیلی آئے. اینڈ دی لاسٹ میں کلوزنگ کیا کروں گا، اس کے بعد کچھ کوشچن آنسرز پہ چلا جاؤں گا. سر سٹریس اس کی کم ہوتی ہے جس کا اللہ پہ توکل زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگ اللہ پہ، ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پہ توکل سیکھیں، اللہ پہ یقین کرنا سیکھیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس مالک نے ماں کے پیٹ میں پالا ہے وہ زندگی میں پالا ہے. سر زیادہ تر کنفیوز اور سٹبن لوگ زیادہ سٹریس میں جاتے ہیں. یہ ریسرچ ہے. کنفیوز اور ضدی، یہ 2 طرح کے لوگ سٹریس میں جلدی جاتے ہیں. اگر آپ کلیئر ہے سٹریس نہیں ہوئے گی. کنفیوز بھی تو سٹریس کی وجہ سے، یہ وائس ورسا ہے. بسا اوقات سٹریس کنفیوز کرتی ہے، بسا کنفیوژن سٹریس دے دیتی ہے. اس جملے پہ غور کرنا ہے پھر جواب آئے گا. سر اس کو ہولڈ کر لیں، اس جملے کو ایز اٹ لکھ کے رکھ لیں، ایک چند دنوں میں اس کا جواب آنے لگ پڑے گا. بسا اوقات سٹریس کنفیوز کر دیتی ہے، بسا اوقات کنفیوژن سٹریس دے دیتی ہے. دونوں چیزیں چلتی ہیں. سو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جی جو آپ کی سٹریس کے لیول کو کیا کر دیتی ہیں، ہائی کر دیتی ہیں.